اور یہی تعبیر استعمال کی جا رہی ہے قرآن میں قرآن کے آنے سے. قرآن کے آنے سے پہلے انسانیت گہرائی میں چوک ہو رہی تھی، اس کا گلا دب رہا تھا، اور پھر بالکل مرنے تک آ گئی تھی انسانیت، اور اللہ تعالیٰ نے روشنی نازل کر دی، قرآن نازل کر دیا. اور صبح اذا تنفس، صبح آ گئی. اب صبح نے سانس لی. صبح کی سانس سے مراد یہ بھی ہے جو بھی صبح میں تھا اس نے بھی سانس لی، ریلیف آ گئی اس کے ساتھ. یہ ہے قرآن میں منظر کشی. اس سیکشن سے ہم تھوڑا جلدی گزر جائیں گے انشاءاللہ. آسان ہے، اور یہ ہمارے لیے، ہمارے کلچر میں ایکچولی اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. قرآن میں تعبیرات کی جاتی ہیں، ایک الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن سے ایک پورا منظر ذہن میں آ جاتا ہے. مثال سے بھی آتا ہے، لیکن قرآن کی عام تعبیرات سے بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی منظر ذہن میں کوئی خاکہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے، ایک پینٹنگ بن رہی ہوتی ہے آپ کے دماغ میں. اور یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے ہیں. آپ لوگوں میں سے جن کو عربی میں دلچسپی ہے، میرا خیال ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے کتاب کا، التصویر الفنی فی القرآن الکریم للسید قطب. سید قطب نے کتاب لکھی تھی تصویر فنی کے نام سے، التصویر الفنی، کہ منظر کشی قرآن کے اندر، اور بہت ہی خوبصورت تصویر کشی قرآن کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی تعبیروں میں. تو اس کی تھوڑی سی مثالیں ابھی ہم آبزرو کرتے ہیں. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات جو کھسک کھسک کر آگے بڑھتی چلی جائے، اور صبح، اور عسس اس کو بھی کہتے ہیں گلے کو دبانے کو عسس، اور صبح جو آخر میں آ کر سانس لے. جیسے آپ گلا دبا رہے ہو اور گلا چھوڑا تو کیا کیا؟ ہاں. تو صبح کی روشنی کے آنے کو کیا تعبیر کیا جا رہا ہے؟ تنفس، سانس لی، آخر میں آ کے سانس لی. جیسے اندھیرا ایک قسم کا چوک تھا، گردن دبانا تھا، اور صبح نے آ کے اس کو ریلیف دی. اور یہی تعبیر استعمال کی جا رہی ہے قرآن میں قرآن کے آنے سے. قرآن کے آنے سے پہلے انسانیت گہرائی میں چوک ہو رہی تھی، اس کا گلا دب رہا تھا، اور پھر بالکل مرنے تک آ گئی تھی انسانیت، اور اللہ تعالیٰ نے روشنی نازل کر دی، قرآن نازل کر دیا. اور صبح اذا تنفس، صبح آ گئی. اب صبح نے سانس لی. صبح کی سانس سے مراد یہ بھی ہے جو بھی صبح میں تھا اس نے بھی سانس لی، ریلیف آ گئی اس کے ساتھ. بل نقذف بالحق على الباطل فيضمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. قرآن میں کبھی کبھی بہت ہی اگریسو تصویر کھینچی جاتی ہے. اصل میں دو متضاد چیزیں ہیں، ایک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور دوسرا ہے ان کا پیغام. یہ دو متضاد چیزیں ہیں کئی پہلوؤں سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے بہترین اخلاق پر قائم ہیں. بلکہ اعلیٰ سے مراد کچھ علماء نے یہ بھی لی ہے کہ آپ اگر اخلاق ایک پہاڑ ہوتا تو آپ اس پہاڑ کے اوپر ہیں. اخلاق کا سب سے اعلیٰ مثال اعلیٰ خلق عظیم. خیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کیا ہے؟ نرمی سے بات کرتے ہیں، صبر سے بات کرتے ہیں. کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کی طرف مڑ کر ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کرتے ہیں. جاہل کا جواب نرمی سے دیتے ہیں، خاموشی سے دیتے ہیں. ہر سچویشن میں اعلیٰ ترین مثال کیریکٹر کی وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، وہ بات سب کو پتہ ہے، لیکن ان کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں. الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے کیریکٹر میں ہوتا ہے نرمی، ہیوملٹی، تواضع. نرمی سے بات کرے، محبت سے بات کرے، شفقت سے بات کرے. لیکن اللہ کا کلام جو ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام وہ تو رب ہے. رب اپنے بندے سے ہیوملٹی کس کو دکھانی ہے؟ رب کو یا بندے کو؟ بندے کو. اللہ ان سے اپنے بندے سے ایسے بات کرے گا جیسے رب بندے سے بات کرتا ہے، کبھی محبت سے، کبھی غصے سے، کبھی اتھارٹی سے، کبھی دھمکی سے. اس کی مرضی وہ جیسے بات کرے. لیکن الفاظ کس کے منہ سے نکل رہے ہیں؟ نبی کے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں نے بتایا نبی کی نرمی، ان کا حسن خلق، حسن خلق، ان کے اخلاق. ایک طرف ان کی نرمی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دیا جانے والا کلام جس میں ٹفنس بھی ہے، اس میں شدید بات بھی ہوتی ہے، اس میں ڈرانے والی بات بھی ہوتی ہے. یہ دونوں کبھی کبھی متضاد ہو جاتی ہیں نا، اور یہ تضاد سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. دو الگ الگ چیزیں. ایک ہے ہم نے بات کیسے کرنی ہے، دوسری ہے ہم نے بات کیا کرنی ہے. حق بات کیسے کی جائے
وہ نبی کا اخلاق ہے. حق بات کیا کی جائے وہ قرآن ہے. آپ کے اخلاق سے کبھی کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کے اخلاق سے، آپ کے اسلوب سے، آپ کی آواز کے اونچے نیچے ہونے سے، آپ کی نظروں سے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے، کیسی شکل بنا کے بات کی ہے، کیسے انوئن ہو کے بات کی ہے، کیسے تنزیہ بات کی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے. یہ ہے بات کیسے کرنی ہے. لیکن جو بات کرنی ہے وہ بات ایسی ہے کہ جس کو باطل پسند ہے نا، اس کو آپ کی بات سن کے بہت تکلیف ہوگی. آپ جتنے بھی نائس ہو جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نائس کوئی ہو نہیں سکتا. قریش کو نفرت ہوئی ان کی بات سے، غصہ آیا ان کی بات سے، بری لگی ان کی بات. اف، ایسی نفرت. یہاں تک کہ مکے میں تو بس 2 ہی چوائسز تھیں. جس نے قرآن سن لیا اس کے پاس 2 ہی چوائسز تھیں، یا تو وہ مان لے یا وہ بالکل دشمنی پر اتر آئے. نیوٹرل تو تقریباً تھے ہی نہیں، یا تو اس طرف یا اس طرف. اور جو بیچ میں رہ گئے تھے وہ صرف وہ تھے جنہوں نے سنا ہی نہیں. مگر یہی 2 ایکسٹریمز آ گئے تھے. اب تو یا تو اس کو بالکل اس کی محبت میں آ جاؤ، اپنے آپ کو دے دو، یا اس کی نفرت میں اپنے آپ کو دے دو. لیکن رسول کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سب کے ساتھ تھا ویسا ہی ان کے ساتھ تھا. ایک ہی کردار. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنی بات جو واضح کرنی ہے وہ تو واضح کرنی ہے، لیکن کس اخلاق سے واضح کرنی ہے. اپنے اخلاق کو برقرار رکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، حق بات ہمارے پاس ہو تو ہماری آواز بھی اونچی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایزی. میں حیران ہو جاتا ہوں کبھی کبھی. میرے کچھ دوست ہیں جو خطیب وغیرہ ہیں، کڑک والے، خطبے سے پہلے آ کے ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے آپ کے، فیملی ٹھیک ہے، سب خیریت سے، اچھا ماشاء اللہ، چلے بھی خطبے کا ٹائم ہو کے پھر بات کرتے. اذان ہوئی، کھڑے ہوئے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. کیوں ہو گیا خطبے کے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس انسان کو. اور خطبے کے بعد دوبارہ، ہاں جی آپ خیریت سے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک. کیا ضرورت تھی اس گرج برس کی؟ I don't understand. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے تھے، ہر ایک کے ساتھ ان کا حسن سلوک تھا. وہ ہمارے اسلوب میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. بات حق جو ہے وہ ہے. بات سے آپ کی لوگ افینڈ ہوں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. بلکہ اگر آپ کی بات سے کوئی افینڈ ہو ہی نہیں رہا، کسی کو آپ کی بات بری لگ ہی نہیں رہی، تو شاید آپ کی بات میں کوئی غلطی ہے. کیونکہ جب حق بات ہوتی ہے تو پھر صبر کا امتحان ہوتا ہے. اب یہ تصویر سمجھتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل. ہم سچ کو جھوٹ کی طرف مارتے ہیں. قذف یوز ہوتا ہے، اس اسپیئر کا کیا لفظ تھا؟ ہم جھوٹ کو حق کا نیزہ مارتے ہیں. قذف کا لفظ نیزے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ایک تصویر آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک ہے دشمن اور دوسرا دشمن، اور جو حق ہے وہ باطل کا دشمن ہے. اور حق نے کیا کیا؟ نیزہ پکڑا اور اس کی طرف لانچ کیا اسے. پھر ہوا کیا؟ فَيَدْمَغُهُ، تو وہ اس کے بھیجے سے گزر جاتا ہے، اس کے دماغ سے، بھیجے سے. دماغ کا لفظ ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ، بھیجے سے گزر جانا. یعنی اس نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، فوجی نے، وہ آپ کی طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے یا آپ سے بھاگ رہا ہے، اور وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں. حق اس کو ہٹ کرتا ہے. یعنی حق میں کوئی رحم نہیں ہے. ایسے ہی نہیں مارا کہ اس کو میدے میں لگا، یا اس کی ٹانگ میں جا کے لگا، یا اس کے بازو میں لگا. کہاں پہ لگا؟ سر میں لگا، اور دماغ سے، سر میں سے گزر گیا. وہ سر میں سے گزر گیا. اس تصویر میں ایک بڑی پیاری بات کی جا رہی ہے کہ جو باطل ہے وہ لوگ یہاں سے بناتے ہیں. وہیں پہ حملہ کیا ہے، باطل کے سینٹر پہ. پھر یہاں دوسری بات کی ہے کہ حق کو باطل کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس میں کوئی نائس کا چکر نہیں ہے، اخلاق کا چکر نہیں ہے. اس میں بے رحمتی سے حق بات کرنی ہے. فَيَدْبَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ بھاگتا پھرے گا. اس میں آپ یہ بتائیے کہ سپورٹس میں بھی ہوتا ہے، وار میں بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آفنس، ایک ہوتا ہے ڈیفنس. اس میں حق آفنس پہ ہے یا ڈیفنس پہ ہے؟ یہ تو آفنس ہوا نا. تو اس کا مطلب ہے باطل کس پر ہے؟ وہ ڈیفنس میں. اس کا ڈیفنس چلا نہیں، اس کا ہیلمٹ بھی ٹوٹ گیا اور اس میں سے حق گزر گیا. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ حق کی اصل ہے کہ وہ ہمیشہ آفنس پہ ہوتا ہے.
اور باطل کو ہمیشہ کہاں ہونا چاہیے؟ ڈیفینس پہ. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کیسے بات کرنی چاہیے، ہمیشہ قرآن کے بارے میں، قرآن میں تو یہ بھی ہے، اس کو ایکسپلین کریں. قرآن میں یہ کانٹرڈکشن ہے، اس کو آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. قرآن میں یہ بات کہی جا رہی ہے اتنی انسانیت کے اور اخلاق کے، انسانی علم کے خلاف ہے، یا سائنس کے خلاف ہے، یا ایتھکس کے خلاف ہے، اس کو ایکسپلین کریں. ان سارے سوالوں میں آفنس پہ کون ہے؟ تو باطل آفنس پہ ہے. اور آپ کہتے ہو اچھا میں اس کا میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں، اچھا میں اس کا بتاتا ہوں، اچھا میں اس کا بتاتا ہوں. اب آپ ڈیفینس پہ ہو گئے نا، ڈیفینس پہ ہو گئے. اور جو بھی سوال پوچھ رہا ہوتا ہے نا، اصل میں بات کو وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بہت سارے بیکار ٹی وی انٹرویوز دیکھے ہیں. کوئی اگریسو ٹی وی ہوسٹ ہوتا ہے، وہ کسی کو بلاتا ہے اپنے انٹرویو پہ، وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا سوال پوچھتا ہے. وہ بیچارہ پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے. ہوسٹ کیا کرتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں پھر آپ، اچھا وہ رہنے دیں، پھر یہ بتائیں. وہ بیچارہ کوئی صحیح جواب دینے بھی لگے گا. اچھا ہم کمرشل بریک، اور پھر وہ شروع کریں گے ہاں پچھلے سیشن میں وہ ہماری باتوں کا جواب نہ دے سکے، دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا کرتے ہیں. اور پھر وہ اس کے وہ بیچارہ وہ ہوتا ہے، اس کو تو اس کی تو ایکسپرٹیز ہوتی ہے کہ اس نے آفنس پہ رہنا ہے. وہ بلاتے ہیں بیچارے کسی پروفیسر کو ہیں، کسی پی ایچ ڈی کو، کسی ریسرچر کو. اس نے کبھی کوئی ڈبیٹ وغیرہ کی نہیں ہوتی، اس نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لائبریری میں اس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے. جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ ویسے ہی سوشلی آکورڈ ہوتے ہیں، ان سے دعوتوں پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس بیچارے کو ٹی وی انٹرویو پہ بلا دیا. اب اس کو بلایا، اس پہ آپ تو یہ کہتے ہیں، اچھا آپ یہ بھی مانتے ہیں، اچھا آپ اس قسم کے پاگل پن کو آپ انڈورس کرتے ہیں، بتائیے ذرا. میرے پیج 35 پہ میں نے، اچھا آپ 35 چھوڑیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہوتا کیا ہے دنیا میں کہ باطل جو ہے وہ افینسو پہ آ جاتا ہے. اور جتنا باطل افینسو پہ آتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب کس پہ ہونا چاہیے؟ ڈیفینسو ہونا چاہیے، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. دیکھیں یہ بھی تو سوال پوچھ رہے ہیں نا، یہ بھی تو سوال پوچھ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے، آپ پہلے سوال کا جواب دے دو تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاں جی اب میں مطمئن ہوں، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی، اب مجھے اسلام سے نفرت نہیں ہے. نہیں، پھر وہ کہیں گے اچھا یہ جواب دیا ہے، میرے پاس ایک اور سوال ہے. دوسرے کا جواب دو گی، کیا کہے گا؟ ایک اور سوال ہے، پھر ایک اور سوال ہے، پھر ایک اور سوال، گھما پھر آ کے جو پہلا سوال تھا نا اس پہ واپس آ جائے گا. اچھا اس کا تو جواب دے. میں نے کہا وہ تو میں دے چکا ہوں، مجھے پتا تھا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. اور ہم وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں. جو سوالوں کو کنٹرول کر رہا ہے وہ پوری بات کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ پورے نیریٹو کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کر رہا ہے. قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن نے سوال پوچھنے شروع کر دیے. تم سوال پوچھو گے؟ قرآن کبھی کبھی ان کے سوالوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے. کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں، ان کو ایسا جواب دو کہ منہ بند ہو جائے. ایک دفعہ وہ کسی نے پوچھا ان سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اپنی قبروں کے اندر، یعنی بالکل ریت کی طرح بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیا نیا بن کے آنا ہے ہم نے؟ اِذَا كُنَّا رُفَاتًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، نئے خلق بن کے آ جائیں گے ہم. اب اس کا پورا فلسفی جواب بھی دیا جا سکتا تھا کہ جس اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، جو اللہ پودے کو دوبارہ ہمیشہ زندہ کرتا ہے وہ اسی طرح کر دے گا. لیکن ہر پوچھنے والے کی نیت معلومات نہیں ہوتی. کچھ لوگ تنزیہ بھی پوچھتے ہیں نا، تب کرنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں. جو بدتمیزی میں پوچھتا ہے اس کا جواب بھی اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ جواب یہ دینا، قل. اور پھر یہ یاد رکھنا، اخلاق کے سب سے اعلیٰ پہاڑ کے اوپر کون کھڑے ہیں؟ ہمارے نبی کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم. جواب کیا دینا ہے ایسے شخص کو؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم. ایسا کرو تم پتھر بن جاؤ. ہڈیاں تو مشکل ہے نا دوبارہ ریپیئر کرنا، تم ایسا کرو تم پتھر بن جاؤ. اگر تم لوہا بھی بن جاتے یا کوئی اور خلق جو تمہارے دماغ میں آتی ہے وہ بن جاؤ. آگے کچھ نہیں کہا، آگے بس اتنا ہی جواب دیا. کیوں؟ جو بدتمیزی میں سوال پوچھ رہا ہے نا اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا جواب دینا ہے. اس کو کوئی فلسفی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو خاص کر جو میرے ینگ اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس چیز کی عقل ہونی چاہیے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے. آپ لیڈیز میں سے کسی کو حجاب میں دیکھتا ہے تو عید پارٹی میں یا کہیں پہ، اچھا آپ کو تو بڑا اسلام پتہ ہے نا، آپ یہ بتائیں.
آپ کے ساتھ ہر دعوت میں یہ ہوتا ہے، ہماری کوئی داڑھی دیکھ لے بس، اس کی اتنی دیر تھی، اس کے بعد اچھا یہ جو ہے یہ قرآن میں یہ، تم تو مولوی ہو نا، تم بتاؤ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہیں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کون ویسے ہی بس تمہارا ریکارڈ لگا رہا ہے، تم سے ایسے شغل کر رہا ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ ہے، وہ بور ہے اور تم اس کی پارٹی انٹرٹینمنٹ ہو، تم دلال ویسے ابن کثیر میں اس آیت کے تحت انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا، یار اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے ہی از یوزنگ یو. تم میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے اور کس طرح جواب دینا ہے. اخلاق کے معیار سے نیچے نہیں گرنا، لیکن حق تو حق ہے اور باطل باطل ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے کبھی باطل کا سر پھوڑنا پڑتا ہے، اس کا سر پھوڑنا پڑتا ہے. خیر، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ آمنے سامنے آئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، یہ نہیں کہا رب ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، تصویر استعمال کی، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر اڈیل دیں. جیسے کوئی بالٹی ہو، اس میں پانی ہو، وہ اس کے اوپر کو فارغ کر دے اس کو پورا. افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کی بالٹی خالی کر دے، ہمیں بھگو دیں صبر میں، ہمیں بھگو دیں. صبر سے مراد ہمارے ہاں ہوتی ہے برداشت کرنا. عربی میں صبر ہوتی ہے جس کام پہ نکلے ہو اس کام کی طرف بڑھتے رہو، رکنا نہیں ہے. گریٹ، ریزیلینس، مارچ فارورڈ، آنورڈ، استقامت. یہاں کہا ہے ربنا افرغ علینا صبرا، یہ بڑی آرمی جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم سے کئی گنا بڑی ہے، ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ایسی ول پاور دے میرے رب کہ ایک قدم پیچھے کی طرف نہ جائے، آگے ہی چلتے چلے جائیں. اس کے لیے تو مجھے پورا اپنے آپ کو اس کمٹمنٹ میں بھگونا پڑے گا، آپ مجھے اس صبر میں ڈبا دیں. افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دیں، کھڑکھڑائے نہ ہمارے قدم، ہلے نہ، زلزلہ نہ آئے ہمارے پیروں کے نیچے، ہم پیچھے نہ ہٹیں. ثبت اقدامنا یعنی جو قدم بھی رکھیں پکا رکھیں، ایسے نہیں دیکھیں، ایسے نہیں. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. This is the beautiful one. فمن يرد الله ان يهديه، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ارادہ کیا کہ وہ اس کو ہدایت دے گا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے. یشرح صدرہ للاسلام، اس کے صدر کو، اس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے پھیلا کر کھول دیتا ہے. ومن یرد ان یضلہ، اور جس کے لیے وہ چاہے کہ وہ اس کو گمراہی میں رہنے دے. یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. تو ایک ہے سینے کا کھولنا، اس کا کھل جانا، اور ایک سینے کا تنگ ہو جانا. اس کا تعلق تعبیری اعتبار سے سانس کا آسان آنا اور سانس کا مشکل ہو جانا. جیسے ایزما اٹیک ہوتا ہے نا کسی کو، تو اس کو سینہ کیا ہوتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. ایئر پریشر جو فائٹر پائلٹس وغیرہ کا ہوتا ہے، ایئر پریشر اگر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غیر مناسب ہو جائے تو ان کو بریدنگ مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پلین میں ٹربولنس زیادہ آ گئی، وہ ماسک نیچے اتر گیا، ملک الموت والا ماسک، تو آپ کو پہننا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا سینہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گا. کچھ جگہ ہوتی ہے دنیا میں جن کا الٹیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگوں کو ایزما ایشوز زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آکسیجن کی کمی ہے، کنسنٹریشن کی کمی ہے، تو ان کے چیسٹ میں ٹائٹنس زیادہ آ جاتی ہے، ان کے سینے میں ٹائٹنس زیادہ آ جاتی ہے. یشرح، تو یہاں کہا یجعل صدرہ ضیقا کأنما یصعد فی السماء، ایسے جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو. لیکن میں نے آسمان کا ترجمہ جان بوجھ کر غلط کیا تاکہ آپ اس کو فکس کرو. سما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے جیسے وہ اونچائی کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہو. جیسے ایک تصویر کھینچی گئی ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے. کوئی آپ نے اگر آپ لوگ
ٹریڈ مل استعمال کرتے ہو تو اس کو پورا اوپر تک انکلائن کیا ہوا ہے اور اب آپ چل رہے ہو. جتنا آپ اونچا اس کا انکلائن کرو گے اور چلو گے کیا ہوگا آپ کی بریدنگ کے ساتھ؟ ہیوی ہوتی جائے گی, سانس مشکل آنی شروع ہو جائے گی. اب آپ کا منہ بند نہیں رہے گا, پہلے آپ, پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے نا. کانما یصعد فی السماء. کیا تصویر کھینچی ہے, جو ہدایت کی طرف آئے اس کا سینہ کھل گیا, جو گمراہی کی طرف جائے اس کا سینہ تنگ ہو گیا. ابھی ایک بچی نے مجھ سے کل سوال پوچھا تھا کہ یہ تو فیئر نہیں ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے رہیں اور ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے, اور یہ لوگ اتنے مزے کرتے ہیں, اور پھر یہ مزے کرنے کے بعد اگر فرض کریں بالکل آخر میں جا کے اس نے توبہ کر لی, مرنے سے 3 منٹ پہلے اسلام قبول کر لیا, ساری پارٹی بھی کی اور جنت بھی گئے, میں ساری زندگی نماز پڑھتی رہی, یہ کرتی رہی, اس کے تو یہ that's not fair. جس میں کیا انصاف ہے بھی؟ تو مجھے یہ فیئرنس سمجھ نہیں آ رہی. اس سے اچھی کل گپ شپ ہوئی بچی سے, اچھا سوال تھا. مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے, میں جواب بتاؤں کہ نہیں بتاؤں؟